الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک نئے سلسلہ وار پروگرام کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آپ نے بہت سے پروگرام سنے، خاص طور پہ تفہیم شریعت، دینی مسائل، مذاکرہ، ایک نئی شروعات فہم قرآن کے حوالے سے، درس قرآن کا سلسلہ اس سے پہلے جاری رہا ہے۔ آج کی ہم شروعات کر رہے ہیں سورہ نور کی تفسیر سے۔ ہم کوشش کریں گے کہ سورہ نور کا مطالعہ کریں اور اس مطالعے کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھیں، یعنی آپ کو بھی سورہ نور کے مطالعے میں شریک کریں۔ سورہ نور کا انتخاب کیوں کیا؟ قرآن کریم کی ہر آیت تو کجا، ہر لفظ اپنی جگہ پہ معانی کا ایک سمندر ہے، اس میں ایک پیغام ہے، ایک نصیحت ہے۔ ہر لفظ کی، ہر آیت کی اپنی جگہ پہ اس کی ایک انفرادیت ہے، اس کی اہمیت ہے۔ مختلف صورتوں کی الگ الگ اہمیت ہے۔ سورہ نور، اس سورے میں جو آیتیں ہیں ان میں زیادہ تر آیتیں سماجی زندگی سے متعلق ہیں۔ ہماری سماجی زندگی کیسی ہونی چاہیے، سماج اور معاشرے کو توڑنے والی چیزیں کیا کیا ہیں، خاص طور پر اخلاقی بگاڑ جس سے معاشرہ ٹوٹ جاتا ہے، انتشار کا شکار ہوتا ہے۔ اخلاقی بگاڑ کے راستے کیا کیا ہیں اور ان راستوں کو بند کرنے کی تدبیریں کیا کیا ہیں، یہ تمام باتیں اس سورے میں تفصیل کے ساتھ موجود ہیں۔ اسی لیے سورہ نور کی بڑی اہمیت ہے۔ ایک مرسل روایت ہے، مرسل حدیث ہے، جس میں کہا گیا کہ علموا رجالکم سورۃ النساء وعلموا نساءکم سورۃ النور، کہ اپنے مردوں کو سورہ مائدہ پڑھاؤ اور اپنی عورتوں کو سورہ نور پڑھاؤ۔ عورتوں کو خاص طور پہ سورہ نور پڑھانے پر زور دیا گیا۔ یہ ٹکڑا حضرت عائشہ سے مروی ہے۔ حضرت عائشہ کا ارشاد ہے کہ علمہن سورۃ النور۔ اس حدیث کو مستدرک میں حاکم نے بیان کیا ہے۔ اسی طرح یہ جملہ حضرت عمر کے حوالے سے بھی معروف ہے، اور قرطبی نے لکھا ہے کہ حضرت عمر نے کوفہ والوں کو لکھا کہ علموا نساءکم سورۃ النور، کہ اپنی عورتوں کو سورہ نور پڑھاؤ۔ سماج اور معاشرہ، اس میں جو بگاڑ آتا ہے وہ آتا ہے بے حیائی سے، فحاشی سے، عریانیت سے، اور ان کو روکنے کے لیے حیا ہے، پردہ ہے۔ تو اس سورے کے اندر یہ معاشرتی آداب تفصیل سے بتائے گئے ہیں۔ اسی لیے ایک مشہور مصری عالم ہیں شیخ ابو زہرہ، انہوں نے یہ لکھا ہے کہ اس سورے کو اگر سورۃ الاسرہ کہیں، خاندان کی صورت کہیں، تو ہم کہہ سکتے ہیں۔ سورہ نور کی پہلی آیت ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فیها آیات بینات لعلکم تذکرون۔ یہ سورہ نور کی پہلی آیت ہے۔ سورہ نور مدنی سورہ ہے، اس میں کل 64 آیات ہیں۔ اس سورے میں جو احکامات آئے ہیں ان احکامات کی اتنی اہمیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان احکامات کے پس منظر میں اس کی ایک تمہید بیان کی ہے، اور یہ آیت بطور تمہید ہے۔ اس آیت میں کہا گیا سورۃ انزلناها، تمام صورتیں اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہیں، لیکن اس کو خاص فوکس کیا گیا، خاص توجہ دی گئی کہ ایک ایسی صورت ہے جس کو ہم نے نازل کیا ہے، وَفَرَضْنَاهَا وَأَنزَلْنَا فِيهَا آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور اس میں
حلال و حرام کو بیان کیا ہے، احکامات کو واضح طور پہ بیان کیا ہے، لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کر لو۔ تو اس آیت کا ترجمہ ہے، یہ ایک سورہ ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے، ہم نے ہی اس میں آنے والے احکام کو مقرر کیا ہے، اور ہم ہی نے اس میں واضح آیتیں اتاری ہیں تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ اس سورے کے موضوعات جیسا کہ ہم نے عرض کیا، سماجی اور معاشرتی زندگی سے متعلق مسائل، اخلاقی بگاڑ اور وہ چیزیں جن سے معاشرہ بنے ان کی تفصیلات بتائی گئی ہیں، خاص طور پہ تبرج، لعان، حد زنا، ان چیزوں کا ذکر ہے۔ اس سورے کو سورہ نور کیوں کہا گیا؟ اہل علم نے لکھا ہے کہ اس کے مختلف وجوہات ہیں اس سورے کو سورہ نور کا نام دینے۔ ایک رائے یہ ہے کہ اس سورے میں نور کا لفظ کثرت سے آیا ہے۔ ایک رائے یہ ہے کہ اللہ نور السماوات والارض، اس آیت کی وجہ سے اس کا نام سورہ نور ہے۔ آیت میں کہا گیا سورۃ انزلناہا، یہ گویا توجہ دلانے کے لیے کہ ایک ایسی صورت ہے جس کو ہم نے نازل کیا ہے، اور پھر آگے وہ فرضناہا، اس میں ہم نے حلال و حرام کو بیان کیا ہے، اور آگے پھر کہا گیا وَأَنزَلْنَا فِيهَا آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ، واضح آیتیں، قرآن کریم کی آیتیں، بہت سی آیتیں وہ ہیں کہ جو جس کی توضیح اور تفصیل کی ضرورت ہے، اور بہت سی آیتیں وہ ہیں جو اپنے احکام کے لحاظ سے بالکل ہی واضح ہیں۔ تو واضح آیتیں ہم نے بیان کی ہیں، اور اخیر میں کہا گیا لعلکم تذکرون۔ یہ پورے قرآن کریم کا پیغام ہے۔ یہ پیغام ہے کیا؟ نصیحت۔ قرآن سراپا پیغام ہے۔ قرآن کریم عمل کے لیے نازل ہوا ہے کہ ہم قرآن کریم کو پڑھیں، اس پر عمل کریں، اور عمل کے ذریعے ہماری زندگی میں ایک تبدیلی آئے گی۔ آج ہماری زندگیاں نہیں بدل رہی ہیں، کیوں؟ قرآن کو پڑھتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں۔ قرآن کو پڑھنا بہت بڑا ثواب، ہر لفظ پر نیکی ملتی ہے، لیکن یہ پہلا اسٹیج ہے۔ قرآن کو پڑھنا چاہیے، کثرت سے پڑھنا چاہیے، لیکن اس کے بعد جو دوسرا مرحلہ ہے وہ کہ قرآن کے مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے ہمیں یہ بھی جاننا چاہیے، ہمارے لیے یہ بھی ضروری ہے۔ تو لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ تو پورے قرآن کا مقصد یہی ہے کہ نصیحت، اس پہ عمل، اور عمل کے ذریعے سے زندگی میں تبدیلی۔ تو یہ اس پورے سورت کی ایک تمہید ہے جس میں گویا الاٹ کیا گیا، توجہ دلائی گئی، آگے جو آیات ہیں، جو احکامات ہیں، اس کے لیے ذہن بنایا گیا۔ تو بہرحال اس آیت کے حوالے سے یہ چند باتیں ہیں۔ ہماری کوشش ہوگی کہ ہفتے میں ایک دن سورہ نور کا مطالعہ، یا 2 ہفتے میں ایک دن سورہ نور کے ایک دو آیتوں کا مطالعہ آپ کے سامنے رکھیں۔ اس طرح سورہ نور کو سمجھنے کی اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے، اور آپ کے لیے اس درس کو، اس سلسلہ وار پروگرام کو مفید بنائے۔ ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند آئے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، آپ بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے، اور ہم بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو مفید بنائے، اور ہمارے لیے اور آپ کے لیے عمل کا ذریعہ بنائیں، اور زندگی کو سنوارنے اور بہتر کرنے کا ذریعہ بنائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب